فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 189 ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا تم تمہیں من نفس جان سے واحدۃ ایک ہی وجعل اس نے بنایا منہا اس سے کس سے اس جان سے زوجہا اس کا جوڑا لیسکن تاکہ وہ سکون حاصل کرے الیہا طرف اس کے فلما پھر جب تغشا اس نے ڈانپ لیا ہا اسے کس سے جوڑے نے اس کو ڈانپ لیا حملت اس نے اٹھایا حملن بوجھ خفیفاً ہلکا فمرت پس وہ چلتی رہی بھی ساتھ اس کے. اب یہاں پہ تو نہیں بتایا کہ عورت چلتی رہی، تو جب سیگا مونس کا استعمال کیا گیا تو اس سے آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ بات جو ہے مذکر کی نہیں ہو رہی، مونس کی ہو رہی ہے. تو حملت کون سا سیگا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا، ماضی کا. فلما پھر جب اثقلت وہ بوجھل ہو گئی دعوا دونوں نے دعا کی دعوا دونوں نے دعا کی اللہ اللہ سے ربہما جو رب ہے ان دونوں کا، ربا رب ہے، ہما ان دونوں کا. تثنیہ کے لیے آتا ہے ہوا ہما تو دونوں، ہم نہیں ہے، ان سب کا رب، ان دونوں کا رب، ایک ہسبینڈ اور وائف کا. لئن البتہ اگر آتیتنا دے دیا آتیتا دے دیا تو نے نا ہمیں صالحاً صحیح سلامت بچہ لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. فلما پھر جب آتاہما اس نے دیا ہما ان دونوں کو صالحاً صحیح سلامت جعلا ان دونوں نے بنا لیا. اب جعلا نہیں آیا، جعلا ہوتا تو ایک کی بات ہونی تھی. اب تثنیہ کے لیے الف ساتھ لگ گیا. عربی زبان میں جو الف ہے موسٹلی تثنیہ کی علامت ہوتی ہے. جعلا ان دونوں نے بنا لیا لہو اس کے لیے شرکاء شریک فیما اس میں جو آتاہما اس نے دیا انہیں. فتعالی پس بلند تر ہے اللہ اللہ عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما ان کو جو لا نہیں یخلقو وہ پیدا کر سکتے شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ یخلقون وہ پیدا کیے جاتے ہیں. اب دیکھیے یخلقو مجہول نہیں ہے، معروف ہے، اور یخلقو کیا ہے، مجہول. تو یخلقو میں فاعل ہے، یخلقو میں فاعل نہیں ہے. وہ پیدا یخلقو کا ہوگا وہ پیدا کرتا ہے، اور یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے. دونوں میں تھوڑا سا دیکھیں، ماضی معروف اور مجہول، مضارع معروف اور مجہول میں، کہ جب معروف ہے تو معروف جو ہے ایکٹیو ہے اور مجہول کیا ہے، پیسیو ہے. تو پیسیو ورب میں جو ہے فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے، یعنی فاعل کی قائم مقام مفعول ہوتا ہے. تو وہ پیدا کیے جاتے ہیں، کون؟ یعنی وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں. ولا اور نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے لہم ان کے لیے نصرن کسی مدد کی، ولا اور نہ انفسہم اپنے نفسوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں. وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم بلاؤ انہیں الی الہدی ہدایت کی طرف لا یتبعو نہیں وہ پیروی کریں گے کم تمہاری سواء یکساں ہے، برابر ہے، علیکم تم پر ادعوتموہم خواہ بلاؤ تم انہیں، ام یا انتم تم سامتون تم خاموش رہو. ان الذین تدعون بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا عباد بندے ہیں، عبد کی جمع ہے عباد، امثالکم تمہاری طرح کے ہی، فادعوہم پس پکارو انہیں، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہیں، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. کیا لہم ان کے ارجل پاؤں ہیں، یمشون وہ چلتے ہیں، بہا ساتھ اس کے،
اب ہاں یہاں پہ مونس کیوں ہے؟ کیونکہ ارجلن جمع مکسر ہے. ام یا لہم ان کے ایدن ہاتھ ہیں، یبطشون کہ وہ پکڑتے ہیں بہا ساتھ ان کے، کن کے؟ ان ہاتھوں کے. ام یا لہم ان کی اعین آنکھیں ہیں، یبصرون بہا کہ وہ دیکھتے ہیں ہاں بہا ساتھ ان کے. ام یا لہم ان کے آذان کان ہیں، یسمعون کہ وہ سنتے ہیں بہا ساتھ ان کے. قل کہہ دیجئے ادعو پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کیدونی چال چلو میرے خلاف، فلا پھر نہ تنظرون تم مہلت دو مجھے. ان بے شک ولیشی میرا دوست اللہ ہے، الذی جس نے نازل کی الکتاب کتاب، وہم اور وہی یتولی الصالحین دوست رکھتا ہے صالحین کو. والذین اور وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا اور نہ انفسہم اپنے نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں. وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم پکارو انہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، لا یسمعوا نہیں وہ سنیں گے، وتراہم اور آپ دیکھیں گے انہیں، ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں، الیک آپ کی طرف، وہم حالانکہ وہ لا یبصرون نہیں وہ دیکھ رہے. کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. اب ینظرون کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بس ان کی بصارت نہیں ہوتی، دیکھ چاہے وہ رہے ہوں لیکن وہ یبصرون اپنی دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. لفظ فرق پڑا نا، تو اس کی مفہوم میں بھی کیا ہے تبدیلی آ جائے گی. تفسیر دیکھتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے پیدائش سے اس کے بعد تک، اور پھر اس ٹاپک کے اندر ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم جب نعمت مانگتے ہیں تو اس نعمت جب وہ نعمت مل جاتی ہے تو اصل آزمائش اس کی تب شروع ہوتی ہے. پھر اس آزمائش پہ پورا اترنا انسان کے بس میں ہوتا ہے، یا نہ اترنا بھی انسان کے بس میں ہوتا ہے. تو انسان اکثر کیا کرتا ہے؟ چیزیں پانے کے بعد انسان اکثر کیوں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور کس کس طرح سے اللہ کو بھولتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے ذات جس نے ایک نفس کو پیدا کیا، پھر اس نفس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اس کی وائف، اس کا اسپاؤس، یعنی اس کا جو پارٹنر ہے، پیئر کو جو ہے مکمل کیا. ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ یہ دو جوڑوں کا پیدا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان شادی کروائے نہ، انسان اکیلے ہی زندگی گزار لے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لائف پارٹنر کیوں بنائے ایک دوسرے کو، اکٹھا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہسبینڈ وائف کی آپس میں ایک لمبے عرصے تک اکٹھے رہنے کا کیا پرپز ہے؟ لیسکنا، تاکہ وہ سکون حاصل کریں. صرف اور صرف یہ مقصد ہے. اسی لیے تو ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ مجھے عطا کرنا، میرا جو زوج ہے، میرا جو اسپاؤس ہے، ایسا عطا کرنا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو میرے لیے سکون کا باعث بنے. تو اس لیے سب سے پہلے تو اس آیت کے اندر نکاح کا، شادی کا، ساتھ رہنے کا مقصد بتایا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں بالکل اس سے اپوزٹ معاملہ ہوتا ہے کہ شادی کے نام سے ہی فوراً یہ مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ اب سکون خراب ہونے والا ہے. اس رشتے کے اندر ایسی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی. انسانوں نے اس رشتے کی دھجیاں اڑا دی ہوئی ہیں، انسانوں نے اس رشتے کے مفہوم اور مطلب کو ڈفرینٹ کر دیا ہوا ہے. نکاح کا اصل مقصد
پاکیزگی، نسل کی آگے سے نسل کو پروان چڑھانا اور سکون حاصل کرنا ہے. لیکن اس کے برعکس ہمارے ہاں بالکل ڈفرینٹ معاملہ ہو چکا ہے. شادی جو ہے کیوں کی جاتی ہے، مقصد کیا ہے، بالکل چینج کر دیا ہے. اس وجہ سے اس رشتے کے اندر سکون نہیں ہے، اس رشتے کے اندر وہ ٹھنڈک نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوبصورت رشتے کو اس دنیا کے اندر بنایا تھا. دنیا کے سب رشتوں سے لذیذ رشتے کو اس رشتے کو قرار دیا کہ جو انسان کی لذت ہے اور انسان کی خواہش کی تکمیل کرتا ہے اور حلال ذریعے سے اس کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی اور خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے. مقصد کیا ہے؟ لیسکن، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. اب جب وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک خاص پروسیس سے گزار کر ان کے لیے ایک نئی نسل شروع کرتے ہیں. فلما تغشاہا، پھر ڈانپ لیا اسے. اب یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے. اب دیکھیں اتنا حیا والا لفظ ہے، اتنا پیارا لفظ ہے کہ آپ کو اس سے بڑھ کر کوئی ادب، حیا، پردے اور پاکیزگی کے ساتھ نظر نہیں آئے گا جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ ہمیں یہ ورڈ استعمال ہی نہیں کر سکتے. اتنا پیارا کہ جب وہ ڈانپ لیتا ہے، پورا ایک پروسیس اس میں سمجھا دیا گیا. ایک خاص پروسیس سے شادی کا جو خاص رشتہ ہوتا ہے جب اسے گزرتا ہے تو پھر جو اس کی وائف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک رحمت کی امید آتی ہے. وہ بوجھ اٹھاتی ہے اور پھر وہ چلتی ہے اس کے ساتھ ایک خاص ڈیوریشن. پھر اس کے بعد جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی ان کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت دی ہے اور ان کی جو اولاد ہے وہ اس کی گروتھ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو ان کی امید اور بن جاتی ہے اللہ سے. پھر کیا کرتے ہیں؟ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اگر صالح اولاد دے گا، صحیح سلامت بچہ دے گا، صحت مند، نیک اور اچھا، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. اللہ سے ڈیل کر لیتے ہیں، اللہ سے بزنس کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں نیک اولاد دی، صحیح سلامت بچہ دیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس بچے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم اللہ کے شاکری بندوں میں سے شامل ہو جائیں گے، شاکرین بن جائیں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان یہی سوچتا ہے نا، جب انسان کو کوئی امید ہوتی ہے یا کسی نعمت کو پانا چاہتا ہے، تو جب اس نعمت کے ملنے کی خوشخبری ملتی ہے تو اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ چیز مجھے مل جائے گی تو میں اس پہ بڑا شکر ادا کروں گا. اور ویسے بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن انسان کی ایک عام انسان کی بات کی گئی ہے کہ دعا یہ کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت بچہ دیتے ہیں ان دونوں کو، پھر کیا ہوتا ہے؟ لہو شرکاء فیما آتاہما، پھر دونوں کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں. اب اس آیے سے مراد، چونکہ اس وقت جو مخاطب تھے وہ کفار مکہ تھے، تو کفار مکہ میں اس طرح کی عادتیں پائی جاتی تھی کہ جب ان کو اولاد کی امید ہوتی تو مشرکین اللہ تعالیٰ سے تندرست اولاد عطا کرنے کی دعا کرتے تھے اور شکر گزاری کا وعدہ کرتے تھے. لیکن جب ٹھیک ٹھاک تندرست اولاد عطا ہو جاتی تو اسے غیر اللہ کا دین جو ہے وہ قرار دینا شروع کر دیتے، اس کو غیر اللہ کے نام پہ وقف کر دیتے. کسی کو عبد العزیٰ کہتے، کسی کو عبد المطلب کہتے، کسی کو عبد الود اور عبد الیغوث کہتے، یا کسی مردے کے نام کی نظر و نیاز دے دیتے. شکر ادا کرنے کی بجائے قبروں پر لے جاتے بچوں کو، جا کے ان کا ماتھا وہاں پہ ٹکاتے بچوں کے، اور کہتے کہ ہمارے بزرگوں کے طفیل ہمیں یہ بچہ ملا ہے. یہ سب صورتیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کے برابر ہیں. صرف مشرکین مکہ نہیں کرتے تھے، یہ آپ کو آج ملیں گی. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا پایا جاتا ہے، بچہ صحیح سلامت پیدا ہو جائے، میں نے فلاں دربار کے اندر ماتھا ٹیکا تھا، جا کے آپ بھی ٹیکیں، آپ بھی جا کے ماتھا وہاں پہ رگڑیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے انشاءاللہ نوازے گا. ساتھ انشاءاللہ اور ساتھ توفیق
اللہ تعالیٰ کی نہیں، دربار میں جا کر کسی بزرگ کی تو فعل ہمیں یہ ملا ہے، پھر اس کو اس کے نام پر وقف کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے کی بجائے کس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں؟ نبی بخش، حسین بخش، اللہ پیرا دیتا، اللہ دیتا کی بجائے پیرا دیتا، پھر عبد النبی، عبد الرسول، بندہ علی، اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے نام شرک والے نام ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر اسی طرح کسی آستانے پر جا کر اولاد کو فقیر بنا دیتے ہیں، یہ پہلی اولاد ہوئی ہے فلاں بابے کی دعا پہ، تو اس کے نام پر اس کو وقف کر دیں گے، اگر نہیں کریں گے تو اس کے اندر اس پہ آزمائش آئے گی اور اس کی لائف جو ہے بڑی تنگ ہو جائے گی۔ پھر کسی کو قبر کا مجاور بنا دیتے ہیں، پھر اپنے درباروں وغیرہ پہ جا کے وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہیں، بالکل آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ کرتے، اس دربار کا پھل کھاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سب کچھ کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے۔ اب جب نعمت مل گئی تو اب اس کو اگر ہم عام کانٹیکس میں دیکھیں تو خاص کانٹیکس ہے نا کہ اولاد کی پیدائش کے بعد مشرکین مکہ کا یہ رویہ تھا۔ عام کانٹیکس میں دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے بڑا اللہ کا شکر ادا کرنے کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب آہستہ آہستہ اس نعمت کا پھل ہمیں ملنا شروع ہوتا ہے اور ہم برکتیں ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ میرا مشورہ تھا، میں نے ایسا کہا تھا نا، اس وجہ سے تم بالکل ٹھیک رہی ہو، یا پھر اپنے کریڈٹ خود لے لینا، دوسروں کو دینا شروع کر دینا، بجائے اس کے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، میری عقل اتنی کمزور ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، میں یہ اسٹیپ نہیں لے سکتی تھی، اللہ آپ نے مجھے ہمت دی، میں نے آپ سے مشورہ کیا اور اللہ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں یہ بہترین فیصلہ ہوا، اب اس میں برکتیں ہیں تو یہ آپ کی وجہ سے ہیں، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ معجزات ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، میری وجہ سے نہیں ہو رہے، میرے اندر اتنا کمال نہیں ہے، یہ پلاننگ کون کر رہا ہے؟ اللہ آپ کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس لیے نعمت کے ملنے کے بعد شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ کا، اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی، اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں وقف کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ اپنی اولاد میں سے کس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، یہ اور کیا ہم بھی جو ہے آج کسی کو اللہ کی راہ میں وقف کہتے ہیں نا جہاد ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا اللہ مطلب کی راہ تھوڑی میں ہوتا وقف ہو ہے گیا، کہ اس کو راہی بنا میں نے جہاد کرنے کے لیے اسلام بھیجنا ہے، رہبانیت کا ایسے درس لوگوں نہیں کے دیتا، ساتھ جن کے ساتھ واقعی اللہ کی راہ جہاد میں ہے۔ وقف کر اسی سکتے طرح ہیں، سے جیسے اگر دین آپ کے اپنی لیے اولاد اللہ میں کی سے راہ میں کسی کو وقف کہتے کرنے ہیں کا کہ مطلب جی یہ بھی اس ہوتا ہے کو کہ میں نے کچھ اللہ کی راہ میں آپ کے وقف کر دیا، بچے ہیں یہ تو ان میں سے جو ہے کسی ایک بچے کو آپ یہ جیسے کہہ کہتے دیتے ہیں نا ہیں کہ جہاد اس ہوتا ہے کو تو میں نے دین یہ اللہ کی راہ میں وقف ہو گیا، اس کو میں نے جہاد کرنے کے لیے بھیجنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ واقعی جہاد ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دین کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی کچھ آپ کے بچے ہیں تو ان میں سے کسی ایک بچے کو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو میں نے دین کے لیے وقف کر دیا، یہ مساجد کے لیے وہاں پہ خدمت کرتا ہے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس طرح سے بہت سے کام ہوتے ہیں دین کے۔ تو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو سادہ سا لباس پہنا کر ہاتھ میں پیالہ پکڑا کر کسی دربار میں بٹھا دینا، وہ اللہ کے نام پہ وقف نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام پہ وقف ہونے والے لوگ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کی کوئی الگ جگہ نہیں ہوتی، وہ قید نہیں ہوتے، ان کی بھی زندگی ویسی ہوتی ہے جیسے ہماری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام کرے گا، تو یہ ہے اللہ کی راہ میں وقف کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بڑے خوش ہو رہے ہو شرک کر کے، فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے شرک سے بلند ترین ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ٹھیک ہے، بتوں کی پرستش کرتے ہو، یہ معبود ہونے کی کوئی ان کے اندر معبود ہونے کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، نہ تو یہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں اور خود بھی یہ پیدا نہیں ہوئے،
ٹھیک ہے، کسی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، سب جمع ہو کر ایک مکھی بھی بنانا چاہے نا، یا ان سب سے ایک مکھی چیز چھین کر لے جائے تو وہ مکھی کی چیز بھی واپس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو خود مخلوق ہیں، اپنے پوجنے والے کی مدد کرنا تو دور کی بات، یہ اپنے آگے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو اس کو بھی چھین نہیں سکتے، تو خود کو کیسے بچا سکتے ہیں، آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ نہ یہ خود پیدا کر سکتے ہیں، نہ یہ خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کو۔ اس لیے اتنی بے بس مخلوق کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، یعنی کیا معبود جب خود بے بس ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے مدد کر سکتا ہے تخلیق کی، عبد کی کیسے مدد کر سکتا ہے معبود؟ تو عبد جو ہے اس کو اس سے مانگنا چاہیے جس کے پاس سب کچھ ہے، جو کسی کا محتاج نہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ان کے لیے کسی مدد کی، اور نہ ہی وہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں کسی کی بھی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلا بھی لو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تم ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ تم پہ بالکل برابر ہے۔ تو اب یہاں پہ اوپر کی آیات میں بتوں سے ہر قسم کی قدرت رکھنے کی نفی کر دی گئی ہے، اب ان سے ہر طرح کی علم کی نفی بھی کی گئی ہے۔ پہلے ان کی طاقت کی نفی کی گئی کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ یہ اپنا نفع سوچ سکتے ہیں، نہ نقصان سوچ سکتے ہیں، نہ ہی اپنے لیے اختیار رکھتے ہیں، ایسا نہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں سیدھی راہ دکھا سکیں، کہ بتوں کی ہم پوجا کر کے کہتے ہیں نا کہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے کے جائیں گے، یہ سنتے ہیں ہماری آہیں، یہ ہماری باتوں کو، ہماری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کتنے احمق ہو کہ تم ان سے امید رکھتے ہو کہ تمہیں سیدھے راستے پہ لگائیں گے، یا تم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دو گے، تو نہ یہ تمہارے پیچھے چل کے آئیں گے اور نہ تمہیں یہ سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، اس لیے یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو اور اللہ کو پکارو۔ یہ جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر، ان کو نہ پوجو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اللہ کے بندے ہیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ بزرگ اور اولیاء کو بھی پکارا کرتے تھے، عباد سے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں اور بت وغیرہ بنائے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بت انہوں نے کسی انسانوں کے نقشوں پہ بنائے ہوں، انسان کی جگہ پہ بنائے ہوں۔ تو بت پرستوں نے اللہ کے نبیوں اور نیک لوگوں کے مجسمے بت بنا رکھے تھے۔ تو بتوں کی صورت میں تمہارے یہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح کے ہیں، تم ان کو پکارو گے فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا، بس پکارو انہیں، تو ان کو چاہیے نا کہ وہ تمہیں ریپلائی کریں، لیکن یہ تمہیں کوئی رسپانس نہیں کرتے۔ تو اگر تم سچے ہو تو ان کو کہو، بولو تو صحیح، جواب تو دو۔ کتنے تم بے وقوف ہو کہ جو تمہیں جواب نہیں دے رہا، جو تمہیں بلا ہی نہیں رہا، جو تمہیں رسپانس ہی نہیں کر رہا، تم اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہو اپنی عزت کو کم کروانے کے لیے، کہ نہیں کہ اللہ تمہیں جواب دے رہا ہے، تمہیں اپرچونٹی دے رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ یہ چیز لو، عزت کے ساتھ دے رہا ہے، تمہیں اپنی نفس، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ٹھیس نہیں پہنچانی پڑ رہی، تم اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے ان لوگوں کے آگے جا کے جھکتے ہو جو تمہاری کوئی عزت ہی نہیں کرتے، جو تمہیں دینا ہی نہیں چاہتے، تو پھر جن کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تمہیں دینے کی۔ اس لیے اس آیت سے ہمیں ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ہماری زندگی کے معاملات میں بہت سے ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جب ایک جگہ سے آپ کو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ سے آپ کو کوئی رسپانس ہی نہیں آتا، اور آپ اس چیز کو کے حصول کے لیے تگودو کر بھی لیں، لیکن وہاں سے آپ کی خواہش کے باوجود بھی آپ کو کوئی رپلائی نہیں کیا جاتا، تو کیا کرنا چاہیے کہ جہاں سے رسپیکٹ، عزت مل رہی ہے آپ کو اس کی طرف موٹیویٹ ہونا چاہیے، اس کی طرف اٹریکٹ ہونا چاہیے، چاہے اس کے اندر اس کی کوانٹٹی کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو انسان جھکتا ہے نا وہ عزت پاتا ہے، اور جو بندوں کے سامنے جا کے جھکتا ہے نا وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو شرک
شرک جو ہے یہ توحید کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے توحید پرست انسان کی کہ اس کی عزت نفس کیا ہو جاتی ہے، بچ جاتی ہے. اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی لوگوں کے سامنے جھک کر. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، اگر تمہیں ان پہ اتنا ایمان ہے تو ان کو کہو بولے. کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں تمہاری سوال کا جواب دیتے؟ تو آج بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی اس وقت بتوں کی مورتیاں بنا لی گئی تھی، اور آج یعنی بزرگوں کے نام پر بت وغیرہ بنا لیے گئے تھے، اور آج کے دور میں بزرگوں کی قبریں بنا لی گئی ہیں. تو چاہے قبر ہو یا پھر بت ہو، جو بھی ہم انسان کے نام پر بناتے ہیں تو یہ عبد ہیں، معبود نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے، ہماری عقل اس چیز کو مان ہی نہیں سکتی. اس لیے اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے کہ اگر ہم زندہ ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو کم از کم ان کے ہاتھ اور پاؤں ہل رہے ہوتے، لیکن اب تو وہ مردہ ہیں اور نہ ان کے ہاتھ ہل رہے ہیں، نہ پاؤں ہل رہے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس طاقت، اور تم پھر بھی ان کو پکارتے ہو. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں، وہ چلتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ اگر ہے تو پھر وہ کیا ان کے ساتھ کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے کیا وہ کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں؟ ان کے کان ہیں، وہ تمہارے سے سن سکتے ہیں؟ اگر کوئی قبر میں ہے تو وہ بھی نہیں یہ سارے کام کر سکتا. اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو چلو پھر جاؤ اپنے شریکوں کے پاس، ان کو بلاؤ، ان کے ساتھ مل کر میرے خلاف ایک اچھی سی چال چلو، اور پھر مجھے تم مہلت نہ دینا. فلا تنظرون، تو مجھے کسی قسم کی مہلت نہ دینا، اپنا زور میرے خلاف جتنا چلا سکتے ہو لگا لو، جو خفیہ سے خفیہ تدبیر میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر لو. فلا تنظرون، تم نہ مجھے مہلت دینا. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو طاقت والی پاورفل جو پاور ہوتی ہے نا، وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ کا انتخاب کرنا چاہیے، رحمان کا انتخاب کرنا چاہیے، شیطان کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے. شرک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. نعمتوں کے بعد عاجزی اور ہماری یکسوئی اور بڑھ جانی چاہیے. اگر کبھی زندگی کے اندر کسی معاملے میں کسی بھی فیصلے میں آپ یکسو نہیں ہو پا رہے، آپ تذبذب کا شکار ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یکسو کر دے. ابراہیم کا جو اس مسلم تھے، حنیف و مسلم وما کان من المشرکین، وہ شرک نہیں کرتے تھے. بڑا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ واضح طور پر قرآن میں آتا ہے. کسی نبی کے لیے اتنا نہیں آیا کہ وما کان من المشرکین، کیونکہ ابراہیم کا اخلاص، ان کی نیت اتنی زیادہ سنسیئرٹی تھی ان کے اندر کہ اللہ نے بس کہا تو انہوں نے یس لبیک کہہ دیا. سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے کیوں کہا، کیا ریزن ہے، سوچا ہی نہیں. اور ایسی آزمائشیں ان پر آئیں کہ کوئی عام انسان اس آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتا تھا، لیکن انہوں نے سوچ میں بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا. تو اس لیے کبھی کبھار اگر سوچ میں شرک آنے لگے، کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم اس معاملے میں بڑے تذبذب کا شکار ہیں، بڑے پریشان ہیں اور چوز نہیں کر پا رہے، تو ہمیں یکسو کر دے، تو ہمیں ایک چیز پر مطمئن کر دے، اور پھر ہم شرک نہ کریں کسی بھی چیز کے ساتھ. تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بری خصلت سے بچائے، کیونکہ ایک ایسی خصلت ہے کہ جو انسان اس میں مبتلا ہو کر بھی سمجھتا ہے کہ انسان اس میں مبتلا نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کیا کہتے ہیں کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست اللہ ہے. بے شک ہمارا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ اللہ. وہ ایسا بیسٹ فرینڈ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب وہ ہمارا دوست ہے تو ہمیں کسی کے سامنے نہیں جھکنا. جب وہ ہمارا دوست ہے تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. جب وہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، جب وہ ہمارا ولی ہے، ہمارا حمایتی ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا رفیق ہے، ہمارا رازدان ہے، سب کچھ ہے ہمارا، تو
پھر کیا کسی اور کی ضرورت محسوس ہوگی؟ جس کا دوست اللہ ہے دنیا کے سب دوست اس کے لیے بڑے کم ہو جاتے ہیں. جس کا دوست اللہ ہے یعنی ایک امبریلا ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی. انسان ساری پرابلم سب آزمائشیں سہ لیتا ہے اللہ کی دوستی کے نیچے رہتے ہوئے. لیکن جس کی دوستی اللہ کے ساتھ نہیں وہ چھوٹی سی بات پہ بھی گھبرا جاتا ہے. جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے, اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے, اس کا توکل بڑھ جاتا ہے, اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا, اس کو کسی سے ڈرنا نہیں پڑتا, وہ مستقبل کی خدشات سے بالکل خالی ہو جاتا ہے. نمازی کا غم اسے تنگ کرتا ہے نہ مستقبل کی خدشات. انسان لوگوں کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ کیوں؟ رشتوں کو بچانے کے لیے, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ حق پہ ہو کر بھی آپ کو جھکنا پڑتا ہے صرف اس لیے کہ کوئی میرا مالی نقصان نہ ہو جائے, میرا کوئی نسبی نقصان نہ ہو جائے. کہ انسان اللہ کی بات کو پس پش ڈال کر اپنے رشتوں کو رکھنے کی کوشش کرتا ہے صرف نقصان سے بچنے کے لیے. اس طرح سے وہ پریفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پر دوسروں کی محبت کو. تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ دوست ہے, تو اگر میں نے اللہ کو چنا ہے تو پھر چاہے مجھے جتنے بھی لوگوں کو ناراض کرنا پڑے, اگر میرے اسلام کی وجہ سے, میری توحید کی وجہ سے, میرے ایمان کی وجہ سے اگر مجھے کہیں پہ تھوڑا بہت نقصان ہوتا بھی ہے تو مینشن نہ, میرے پاس اللہ تو ہے نا. تو جہاں پہ اللہ آپ کے پاس رہ جاتا ہے آپ کو اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی دوستی آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. اور اللہ کی دوستی دنیا کے اندر بھی عزت سے زندگی گزارنے کی ہمت دیتی ہے, اور آخرت کے اندر تو پھر کیا ہی کہنے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اپنے بیسٹ فرینڈ کو کھیلا نہیں چھوڑے گا, وہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. اہم رتبہ دے دیا اس نے, اس کی دوستی, اس کے ساتھ دوستی کرنی تو چاہیے. اس کی دوستی کی نا سب سے بڑی نشانی اگر آپ محسوس کریں گے نا, جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں نا وہ مایوس نہیں ہوتے, اور جو مایوس نہیں ہوتا پھر وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ انتظار کر لیتا ہے لیکن کہتے ہیں میں نے کسی کے سامنے جا کے نہیں جھکنا. اولاد نہیں ہو رہی وہ انتظار کرتا ہے, وہ ٹونے ٹوٹکوں اور درباروں کے چکر نہیں کاٹنا شروع کر دیتا. آزمائش آئی ہے صبر کر لیتا ہے لیکن اپنے ایمان کو خراب نہیں ہونے دیتا. یہ ہے اللہ کا دوست. اس کو اپنے دوست پر پورا مان ہوتا ہے کہ اگر میرا دوست مجھے کچھ دے رہا ہے تو بھی اس میں فائدہ, اگر نہیں دے رہا تو اس میں اس کی کتنی بڑی حکمت ہوگی. ٹھیک ہے, تو اللہ کی دوستی تو انسان کو پر امید بنا دیتی ہے. تو اگر ہم زندگی کے اندر امید نہیں ہے ہمیں, اور ہم زندگی کو گزارنے کے سلیقہ نہیں آ رہا, ڈنگ نہیں آ رہا, تو دوستی کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے. وہ اللہ جس نے اب بتا دیا یہ نزل الکتاب کیوں آیا, اللہ نے دوستی کے ساتھ کتاب کیوں ذکر کیا, اس لیے کہ اگر میری دوستی کو سمجھنا چاہتے ہو نا, بڑا دل کہہ رہا ہے تمہارا, منہ میں پانی آ رہا ہے کہ اچھا اللہ ہمارا دوست بنے گا تو کتنا کچھ ملے گا, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو میری دوستی کا کرائٹیریا سی وی جمع کرانا چاہتے ہو, بھرتی ہونا چاہتے ہو, تو کیا کرو, میری کتاب کو پڑھو, اس میں دیکھو کہ میرے دوست کیسے ہوتے ہیں, مجھے کیسے لوگ پسند ہیں. جب تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے تو میری دوستی تمہارا مقدر ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ہلکا سا ٹچ دے دیا کہ وہ دوست کن کا ہوتا ہے, وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ, وہ صالحین کو اپنا دوست رکھتا ہے, وہ نیکوکاروں کو اپنا دوست رکھتا ہے, جو اچھے لوگ اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں. اب صالحین کون ہوتے ہیں یہ تو ہمیں کتاب بتائے گی, اس لیے کتاب کو پڑھیں گے تو صالحین کا پتہ چلے گا. جب صالحین کا پتہ چلے گا تو پھر دوستی ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صالحین کی صحبت ضرور طلب کرنی چاہیے. آپ جب دعا کرتے ہیں نا اپنے لیے, اپنے تقدیر کے لیے, اپنے نصیب کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک ساتھی عطا کرنا, تو اس میں ہمارے مائنڈ کے اندر یہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ ایک پورا ایسا ماحول عطا کرنا جو جہاں پہ رہنے والے لوگ نیک ہوں, اپنے لیے خصوصی طور پر
اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا لازمی شامل کریں، کیونکہ جب انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے، جب ماحول اچھا ہوتا ہے، جب لوگ اچھے ہوتے ہیں، جب ارد گرد رہنے والے لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے اندر احساس ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے دین کا شوق ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی دیکھا دیکھی آپ کے اعمال میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انوائرمنٹ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے صالحین کی صحبت کے لیے اللہ سے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ ایک تو ان کے ساتھ رہنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ان پہ خوش کیوں ہو رہا ہے، اور دوسرا جب ان کو دیکھیں گے تو ہم خود بھی عمل کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ دنیا میں رہنے والے نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، تو اس کو نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے، کمپنی مل جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اچھے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے، آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق مل جاتی ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جن کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت نہیں کوئی ہو سکتی، کیونکہ جب یہ مل جائے تو خود سوچیں بوسٹ ہوتا رہتا ہے ایمان۔ اب جب آپ نے فیس بک پہ کسی پوسٹ کو بوسٹ کرنا ہو تو آپ کو کچھ ایسا لگانا پڑتا ہے، اسی طرح اپنے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور ان کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے نیک لوگوں کی کمپنی کو جوائن کرنا۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، میری تو دوستی دیکھو کتنی اعلیٰ ذات کے ساتھ ہے، لیکن جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو تمہاری کیسے کریں گے؟ خود سوچے نا، ہم کہتے ہیں نا فلاں جگہ پہ جائیں گے یا فلاں انسان کا ساتھ مجھے مل جائے تو میری تو زندگی حسین ہو جائے گی، اس کی وجہ سے تو میری زندگی کی ساری پرابلمز دور ہو جائے گی، تو وہ بندہ ہمیں مل بھی جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی کی مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کرائٹیریا اپنا جو اپنی سوچ بالکل درست نہیں بنائی ہوئی تھی، ہماری سوچ ہماری نیت ہی اچھی نہیں تھی۔ انسانوں کے ساتھ ہماری زندگی کی آسانیاں نہیں لکھی ہوئی، آسانیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں جو بھی مانگے اللہ سے مانگنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ مشروط نہیں کرنا چاہیے اپنی کسی بھی خوشی کو، اپنی کسی بھی چاہت کو یا خواب کو، کیونکہ لوگ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ ہمیں کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں، ہمارے خوابوں میں کیسے پورا اتر سکتے ہیں، ہماری امیدوں پہ کیسے پورا اتر سکتے ہیں۔ امیدوں پہ پورا اترنے والی ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی دوست ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے جو ہماری خواہش، ہماری خواب، ہماری امید کو پورا کر سکتا ہے اور ہمارے کاموں میں برکتیں پیدا کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کو پکارنا چاہیے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ نہیں سنیں گے، انہیں ہدایت کے لیے آواز دو گے تو وہ سن ہی نہیں سکیں گے۔ آپ ان کو دیکھتے ہو کہ جیسے بتوں کی تم نے آنکھیں تو بنائی ہوئی ہیں، تمہیں لگ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں رہے، ان کے اندر تو بصیرت ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو بینائی نہیں ہے، بس ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی تم جن لوگوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ مطلب اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں دین کی تو وہ بندہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے آپ کی باتوں کو، لیکن بصیرت کے اندھے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ادھر سر کھپانے کی بجائے اپنی پوری کوشش کہاں لگاؤ؟ جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس کی طرف اپنی پوری کوشش لگانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے پاک کرے اور ہمیں توحید والا بندہ بنائے، موحد، پکا، سچا، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں اور انسانوں کے سامنے جھکنے سے بچ سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔